تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے فوکس کس پہ کرنا ہے، کس مسئلے کو میں غور سے دیکھوں اور کس کا حل نکالوں۔ اس کی ایک اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں۔ اللہ 1000 بار نہ کرے کسی کے گھر میں آگ لگ گئی اور آگ کے شعلے پورے گھر کو لپیٹے میں لے چکے ہیں، اور آپ کسی طرح سے گھر کے اندر جا چکے، آپ کا ایک بچہ گھر کے اندر ہے، ایک بچہ جو عزیز الجان ہے وہ گھر کے اندر موجود ہے، آگ لگی ہے چاروں طرف سے، آپ اندر چلے گئے، لیکن جہاں بچہ ہے وہیں پر ایک آپ کی مال کی، آپ کے سونے چاندی جواہرات کی، آپ کی کمائی کی اٹیچی بھی موجود ہے، آگ کی لپیٹ میں وہ بھی ہے۔ ایک طرف آپ کے پیسوں کا، مال کا، سونے چاندی کا سوٹ کیس ہے، اور ایک طرف آپ کا بچہ بھی ہے، دونوں بھی آگ کی لپیٹ میں ہے۔ عقل رکھنے والے کسی بھی انسان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب بھیانک آگ لگی ہو اور آپ بچا سکتے ہیں اس میں، تو پہلے کس کو بچائیں گے؟ اپنے بچے کو بچائیں گے، کوئی بھی یہی جواب دیتا۔ اس لیے کہ مال تو پھر کمایا جا سکتا ہے لیکن جان بچانا ضروری ہے۔ یہ وقت کی ضرورت کو آپ نے محسوس کیا، اس کو کہتے ہیں جب آدمی اس طرح کے مسائل میں گھر جائے تو فوکس کس پہ کرے، یہ فیصلہ اسے کرنا ہوتا ہے، اس کو توجہ کس مسئلے پر دینا ہے یہ سوچنا ہے۔ آج ان مسائل کو اگر ہماری قوم اور قوم میں موجود علماء سمجھ لیں کہ ہمیں فوکس کن مسائل پر کرنا ہے، تو لڑائیوں اور جھگڑوں میں آج ہماری دن اور رات خراب نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیزو، آج ہمارے کردار کی بے ترتیبی، ہمارے علم کا نہ ہونا، ہماری عورتوں کی بے پردگی، بہت سارے مسائل ہیں، آگ لگی ہوئی ہے، لیکن ان ہزاروں مسائل میں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ جس پر فوکس کرنا چاہیے وہ عزت رسول پاک، وہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر جب حملہ ہو تو یوں سمجھ لیں کہ ہماری صرف نہیں پوری کائنات کی جان پر حملہ ہے۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جو اہم اور امپورٹنٹ مسئلہ ہوتا ہے اس پر فوکس کرنا انسان سمجھ لے۔ اب مسائل اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ایک طرف درندے ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، تمہاری تباہی کے پلان بنا چکے ہیں اور منظم طریقے سے تمہارے آ رہے ہیں۔ وہ بھیڑیے جو تمہارے ساتھ کبھی بات کرنے کی اوقات نہیں رکھتے، لیکن آج وہ تمہاری جینوسائیڈ، نسل کشی کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ تمام منصوبے بنا رہے ہیں، لیکن ہمارے درمیان کن مسائل پر فوکس کیا جا رہا ہے، ہم کن مسائل سے الجھے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں تو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، مسجد کا صدر بن گیا، کوئی سیکریٹری بن گیا، اسی میں اس کی زندگی ہے، اور انہی اختلافات میں محلوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، ان چھوٹے مسائل پر جتنے علماء بھی الجھے ہوئے ہیں، میں کسی کو خاص طور پر نشانہ تنقید نہیں بنا رہا، لیکن یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ مسائل آپ ہی اصلاح کریں گے، علماء ہی اصلاح کریں گے، جن چیزوں میں بے ترتیبی آپ ہی صحیح کریں گے، لیکن ہر ترتیب دینے کا ایک وقت ہوتا ہے، کس وقت کیا کرنا چاہیے۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں ہمارے ایک استاد تھے اور فرمایا کرتے، وہ بہت اچھا محاورہ تھا، کہتے کہ بیٹا زندگی میں تاج محل نہیں دیکھے تو کوئی بات نہیں، موقع محل ضرور دیکھنا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور آدمی بے موقع، بے محل کے لیے کسی بھی چیز پر اپنی زندگی اور اپنی انرجی خرچہ کرتا رہ جائے تو ایسے شخص کو بے سود کہا جاتا ہے، بے فائدہ کہا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ آج ہم لوگوں کو کس چیز کے لیے ماتھا جوڑ کر بیٹھنا چاہیے؟ یہ موب لنچنگ کے متعلق یا ہماری بچیوں کے مرتد ہونے کے خلاف؟ ہمیں ان مسائل سے یہاں ہندوستان میں ہم جوجھ رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے باضابطہ آئی ٹی سیل بنا کر کے گنڈے خریدے ہوئے مسلمان لڑکیوں کے متعلق ایک ایپ بناتے ہیں،
اور اس میں مسلمان بچیوں کے نام اور اس کے ساتھ ان کے ریٹ لگائے جاتے ہیں کہ فلاں عورت کا یہ ریٹ ہے، فلاں عورت کا یہ ریٹ ہے. یہ سب یہ ایپ ڈال کر کے تمہاری ذلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان مسائل کو دیکھ کر کے میں امام غزالی کی وہ بات یاد آتی ہے. آپ نے فرمایا جب امت رسول اللہ کی توہین پر خاموش ہو جائے تو چند دن وہ انتظار کرے، ان کی ماں اور بہنوں کو بازاروں میں نیلام کیا جائے گا، وہ کچھ نہ کر سکیں گے، وہ کچھ نہ کر سکیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں یہ حالات. عزیزان گرامی اوقات دل چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے. جن مسائل پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے وہ چھوڑ کر کے ہم کن مسائل میں الجھے. بے موقع بے محل کچھ لوگوں کی باتیں اور اختلافات تو اس قدر شدید بڑھتے چلے جا رہے. سوشل میڈیا آج مناظرے کا اڈا ہے. علماء سے بھی میں عرض گزار ہوں اصلاح معاشرہ کے لیے آپ ان مسائل پر ضرور گفتگو کریں تنہائی میں جن مسائل میں آپ کو تسلی نہیں، تشفی نہیں. لیکن آج امت کو کوئی راستہ دیکھنے والا کوئی نظر نہیں آتا. یہ جس طرح سے جوجھ رہے ہیں مسائل سے، ان کا حل کیا ہے؟ عزیزان گرامی اوقات سالوں پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضور مجاہد ملت علامہ حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی ہے. یہ حقیقت میں نام کے ساتھ اسم و مسمى تھے، مجاہد ملت تھے. ان کے دور میں جب یہ ظلم بڑھتا جا رہا تھا اور ایمرجنسی کے حالات بھی آئے تھے، اس وقت انہوں نے یہ فرمایا کہ میں امت کو دیکھ رہا ہوں اس قدر حالات میں پریشان ہے اور ان کے لیے ایک جگہ بیٹھنے کو بھی ہمارے پاس فرصت نہیں رہ گئی. اس زمانے کی بات کرنا تو کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اکیلا چلا جاؤں صدر جمہوریہ کے پاس یا باہر بیٹھ کر کے میں دھرنا دے دوں اکیلا. تو آپ سے کسی نے کہا آپ اکیلے جا کر کیا کریں گے؟ کہا کہ وہاں جا کر کے کہوں گا کہ آج تو ہماری حالت یہی ہے کہ ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجھلا کر سر دے پٹ کھوچر دے مولا والی. آج انہی حالات کے ہم شکار ہو گئے. عزیزان گرامی اوقات میں آپ کو جھنجھوڑتے ہوئے اس بات کا سوال کرتا ہوں، تم اس رسول پاک کی امت ہو جس رسول پاک کی امت کے لیے قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم انسانوں میں سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت ہو. یہ لقب کسی اور نے نہیں دیا، تمہارے خالق نے دیا ہے، تمہارے رب نے تمہیں یہ لقب دیا، تم سب سے بہترین امت. لیکن دنیا تو آج ہمیں سب سے برا کہہ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ رحمان نے ہمیں جو سب سے اچھی امت کہا اس کی وجہ کیا تھی؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو اچھائی کی بات کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائیاں دیکھتے ہو تو روک دیتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر غیب سے ایمان لاتے ہو، بنا دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہو. یہ تین عادتیں تمہارے اندر ہیں، اس لیے تم سب سے بہترین امت ہو. اب آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کیا وہ تین عادتیں اب بھی میرے اندر ہیں یا نہیں؟ میرا مولا تو فرما رہا ہے تم سب سے بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس. کس لیے بہترین امت ہو؟ تأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتے ہو، تنہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہو، تؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. کیا یہ تینوں چیزیں ہیں تمہارے اندر آج یا نہیں؟ عزیزان گرامی اوقات اچھائیوں کی طرف بلانا کب کے بند کر دیا ہم نے، اور برائیوں سے روکنا یہ بھی ختم ہو گیا. ہمارے گلی محلوں میں آج اس قدر برائیاں پنپ رہی ہیں اور لوگ آج ہم سے ابھی کی بات ہے جلسے میں آنے سے پہلے لوگ کہہ رہے ہیں یہاں کسی کو کچھ کہیں تو لڑائی پر آ جاتے ہیں، سب ایک دوسرے کے ہاتھا پائی پر آ جاتے ہیں اگر ان کو کسی برائی سے روک دیا جائے. اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں اگر برائیوں کو دیکھ کر خاموش بیٹھے رہ گئے تو تباہی آئے گی، عذاب آئے گا. جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، ایک بستی ایسی تھی
جس پر اللہ نے عذاب نازل کیا، اور عذاب کا حکم جب دیا رب تعالیٰ نے کہ اے جبرائیل اس بستی کو اٹھاؤ اوپر اور نیچے کی طرف پلٹ دو۔ جبرائیل امین کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا اس پوری بستی میں تیرا ایک نیک بندہ بھی ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ ہمہ وقت تیری عبادت میں رہتا ہے بستی والے بہت گنہگار، سب برائیوں میں مبتلا ہیں، لیکن وہ نیک بندہ بھی تو ہے اس بستی میں، اس کا کیا کریں؟ رب تعالیٰ کا حکم ہوا ہے جبرائیل اس کو بھی اسی عذاب میں گرفتار کرو۔ ہے نیک بندہ عبادت گزار، لیکن جب بستی پر عذاب آ رہا ہے تو وہ بھی اس عذاب میں ہوگا۔ جبرائیل امین کہتے ہیں اللہ کے جلال کے آگے وجہ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی اس کا قصور کیا ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا، عذاب آیا، بستی تہس نہس ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کا نشان بھی ختم کر دیا گیا۔ سالہ سال بیت گئے تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں میں نے رب العالمین سے عرض کیا مولا اس ایک بندے کا کیا جرم تھا، وہ تو تیرا نیکوکار بندہ تھا، وہ تو تیرا عبادت گزار بندہ تھا، وہ اگرچہ برے لوگوں کی بستی میں رہتا تھا، اس کا کیا قصور ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل وہ نیک تو تھا، پرہیزگار تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے برائیاں ہوتی تھی، وہ روزانہ دیکھتا تھا اور خاموش رہتا تھا، لہذا برائیاں دیکھ کر خاموش رہنے والے کا بھی وہی انجام ہے جو برائی کرنے والے کا انجام ہے۔ تنہون عن المنکر پہ اگر عمل کرنا چھوڑ دیا اور ایک خسارہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سارے لوگ آ کر کے ہم سے کہہ رہے میں بڑی دور سے آیا ہوں میاں، آپ کے اس بھرگین میں آ کر میں آپ کو تنبیہ کروں کہ ڈی جے نہ بجاؤ، آپ کے ہاں میں آ کر کے یہ کہوں کہ شادیوں میں ناچ کرنے نہ کرو، تم بھی تو مسلمان ہو، فریضہ تمہارے اوپر بھی ہے اصلاح کرنے کا، صرف مولویوں کے اوپر نہیں، صرف خطیبوں کے اوپر نہیں ہے، اصلاح معاشرے کی اصلاح کرنے کا فریضہ ہر مومن کا ہے، ہر مسلمان کا ہے۔ آپ سے ہو سکے تو اصلاح کرو، لیکن اس کے بھی طریقے میرے آقا نے فرمائے۔ آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں اپنے آپ کو ابھی شمار کر کے دیکھ لینا، میں 3 کیٹیگری گناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی برائی کو دیکھا، بے حیائی کو دیکھا تو اسے چاہیے کہ ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اور زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے، اور حضور فرماتے ہیں یہ دل میں برا جاننا ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے، اور میرے خیال سے اب سب کے پاس وہی حصہ رہ گیا۔ اس سے ایمان کو بھی ناپ سکتے ہو آج ہمارے اندر ایمان کتنا ہے۔ ہاتھ سے روکنا تو یہ حکام کا کام تھا، زبان سے روکنا تو آپ سب کے لیے بھی تھا، لیکن ہم نے یہ سب چیزیں بند کر دی۔ قرآن میں اللہ فرماتا لا يحب اللہ الجہر بالسوء، چھٹا پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کسی بھی برائی کو علن اعلان کوئی کرتا ہے تو اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ آج حالات یہ ہیں، یہ اس آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں وہ لوگ عذاب خداوندی میں گرفتار ہوں گے جو تنہائی میں گناہ کرتے ہیں اور دن میں آ کر دوستوں کے سامنے ٹھٹا مار کر اس برائی کا بیان بھی کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں ان کو اللہ کا عذاب آئے گا، رات میں کیے ہوئے گناہ کا ذکر کرتے ہیں، ٹھٹا مار مار کرتے ہیں۔ نوجوانوں کے ہاں یہ فیشن بنتا چلا جا رہا ہے، میں نے اس لڑکی کو چھیڑا ہے، اس نے اس لڑکی کو چھیڑا ہے۔ اس بے حیائی کا ذکر تم 4 لوگوں میں کرتے ہو، ایک تو گناہ کیا، اس کے بعد پھر اظہار گناہ کیا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، اللہ کا غضب ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس امت کا اگر یہ فریضہ ختم ہو گیا تو پھر اس امت کا جو حسن تھا خیر امت کہلانے کا وہ بھی ختم ہو جائے۔ خیر امت کا لقب آپ کو جو دیا گیا ہے وہ اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ تم اچھائیوں کی بات کرتے ہو، دعوت تو دینا بند کیا لیکن کم سے کم برائیوں سے تو روکو۔ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں،
آپ کے گھر کے اطراف میں کوئی کوڑا کرکٹ لا کر ڈالے تو کتنے جھگڑے کرتے ہو آپ کے دروازے کے باہر اگر کوئی گٹر کی غلاظت لا کر کے ڈال دے، کیا آپ دیکھ کر خاموش رہ سکتے ہو؟ اور اگر میں آپ کو ایک بات دوسری مثال بتاؤں، آپ کے گھر کے کنارے بیٹھ کر کے میں آگ جلاؤں، کہوں ٹھنڈی لگ رہی ہے میں آگ روشن کیا ہوں، آپ کہیں گے بھائی جاؤ میدان میں آگ لگاؤ، ہم کہیں گے کوئی بات نہیں، ہم آپ کے گھر کے اندر نہیں لگائے، دروازے کے باہر لگائے۔ آپ تو یہ کہیں گے گھر کے دروازے کے باہر آگ لگائے ہو، یہ آگ اگر دروازے کو پکڑ لی یا میرے گھر سے کو پکڑ لی تو میرا گھر جل سکتا ہے۔ آپ کو اتنا سینس تو ہے، اتنی عقل تو ہے، اپنے گھر کے باہر نہ غلاظت ڈالنے دیتے ہو، نہ آگ جلانے دیتے ہو، تو میرے عزیزوں پھر اپنے گھر کے اطراف ان اوباشوں کو کیوں پسند کرتے ہو جو دن بھر نکڑ پر بیٹھ کر کے اجنبی عورتوں پر نظریں ڈالتے ہیں یا اپنے زنا کے قصے سناتے رہتے ہیں؟ ان عیاشیوں کو کیوں اپنے گھروں کے اطراف پسند کرتے ہیں؟ کتنے تو گھر ایسے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں گلی کوچے میں چھٹیوں کے دن تاش کے پتے کھیل رہے ہیں۔ فرمایا گیا ہے جہاں تاش کے پتے کھیلے جاتے ہیں 40 دن تک وہاں برکت کا ایک دانہ بھی نہیں اترتا، وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ان بے حیائیوں اور برائیوں کے متعلق اگر آپ ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو کب تک یہ مقرر آئیں گے اور آپ کو سمجھاتے جائیں گے؟ ذمہ داری ہر ایک کی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اصلاح کا سب سے بہترین طریقہ یہ تھا، شرابی بھی ہیں ہمارے ہاں، جواری بھی ہیں، نشہ کرنے والے بھی ہیں، لیکن سود خور بھی ہیں، ان کو فرق کیوں نہیں پڑتا؟ ہم نے بزرگوں کا مزاج چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بغیر ٹوپی کے بھی کوئی آتا تو آپ اسے اٹھا دیتے، یہ کون سے طریقے سے آیا ہے؟ حالانکہ فرض نہیں، واجب نہیں، لیکن آپ اس پر سختی فرماتے تھے۔ اور کئی ایسے مسائل ہیں جن میں چھوٹے مسائل پر بھی آپ تنبیہ کر دیتے تھے۔ آج بڑے بڑے سود خوروں کو دیکھ کر کے تم مسافے سے بھی گریز نہیں کرتے، بلکہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہتے۔ بڑا سیٹ ہے، سود کھاتا ہے تو کیا مسئلہ ہے، دعوت میں تو میرے گھر بھی آ جائیے آپ۔ ان کی دعوتیں بھی چل رہی ہیں، ان کی عزتیں بھی چل رہی ہیں، ان کے پھول مالے بھی چل رہے ہیں۔ یہ در حقیقت آپ گناہ میں اس کا تعاون کر رہے ہیں، اس لیے اس کو خود کو کبھی یہ فیلنگ آتی ہی نہیں ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اس بندے کو کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ جس دن قوم کے تمام حضرات یہ طے کر لیں کہ جو نشہ کرے، جو شراب پیے، جو جوا کھیلے، جو سود کھائے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ اصلاح کا طریقہ ہے۔ آپ کو میں نفرت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ایک آدھ کے ساتھ جب یہ بائیکاٹ ہوتا ہے اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر میں اس گناہ میں کنٹینیو رہا تو میری جماعت مجھ سے چھوٹ جائے گی، میری قوم چھوٹ جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ چیز آپ کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، ممبروں سے نہیں۔ اتنی شادیوں کے متعلق سب کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ڈی جے بجاتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، لیکن آپ تو سن رہے ہیں نا، گھر میں بیٹھے ہوئے مزے لے رہے ہیں۔ آپ کی طرف سے ایکشن کیا ہوا؟ آپ نے کبھی کوئی ایکشن میں کوئی بات کی؟ یا قوم کے بڑے لوگ بھی ہوں گے، کئی علاقے ایسے ہیں جہاں کے علماء کو میں جانتا ہوں، الحمدللہ ہمارے علاقے میں کہ کسی شادی میں ڈی جے وغیرہ بجایا جائے تو وہاں کوئی عالم نکاح پڑھانے نہیں جاتا، کوئی عالم نہیں جاتا۔ علاقے کے تمام علماء اس بات پر اتفاق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ان کا نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ یہ علماء اتفاق کر لیں تو پھر کہاں پنڈت سے نکاح پڑھاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ یہ معاملات یہاں سے بھی خراب ہیں۔ صحیح بات۔ علماء کو بھی یہ چاہیے کہ ان بے حیائیوں کو دیکھ کر صرف آپ اپنے ممبر سے نہیں، عملی طور پر ان کو تنبیہ کریں۔ اگر آپ نہیں بچیں گے تو ہم میں سے کوئی نہیں آئے گا۔ اور ایک ہی عالم نہ کریں، علماء میں اگرچہ اختلافات چل رہے ہوتے ہیں، آدھے اس جماعت کے، آدھے اس جماعت کے،
اور آپ جا کر کے ڈی جے والوں سے کہتے ہیں کہ ایک جماعت کے علماء، وہ والے نہیں آئیں گے تو ہم تو آئیں گے، ہم پڑھا دیں گے، پھر قوم مذاق بنا دے گی علماء کا، قوم مذاق بنا دے گی۔ اور آپ کو پتا ہے آج ہوتا ہے، طلاق دے چکے ہوتے ہیں، دارالافتاء میں آتے ہیں، جواب مل جاتا ہے، لیکن وہ ایسا مفتی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو حلال کر دے، بار بار ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ یہاں مسئلہ تو بیان ہو گیا، قرآن سے بیان کیا، حدیث سے بیان کیا، کیوں اس قوم کو پتا ہے کہ علماء میں اختلاف رہتا ہے، اور ایک دوسرے کا اختلاف کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی من کی بات حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہاں علماء کی اصلاح بہت ضروری ہے، علماء کا اتفاق۔ عزیزان گرامی اوقات، کہنے کو بے شمار باتیں ہیں، اگر تم اس فریضے کو نہ اٹھاؤ گے، اس فریضے پر عمل نہ کرو گے، تو آگے کی نسلوں کے لیے بڑے چیلنجز، آج میں اس شعر پر آپ کو لے آنا چاہتا ہوں۔